نمبر 28، شراب عام ہو جائے گی اور زنا پھیل جائے گا۔ شراب عام ہو جائے گی اور زنا پھیل جائے گا، یہ آپ نے ایک نشانی بیان کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اشراط الساعہ ان یرفع العلم ویکثر الجہل ویکثر الزنا ویکثر شرب الخمر۔ آپ نے فرمایا زنا پھیل جائے گا اور شراب پینا پھیل جائے گا، یعنی کثرت کے ساتھ لوگ معاذ اللہ زنا بھی کریں گے، شراب بھی پئیں گے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ علامت بھی پائی جا رہی ہے۔ آج زنا کرنا آسان ہے، نکاح کرنا مشکل ہے۔ نکاح کرنے کے لیے 10 سے 20 لاکھ روپے چاہیے۔ کوئی حلال کی نوکری پہ نکاح کرے تو کیسے کرے؟ ہم نے اتنے رسم و رواج بنا دیے، اتنے ہم نے اپنے لیے پریشانیاں کھڑی کر دی کہ نکاح ہم نے مشکل کر دیا۔ دین نے نکاح بڑا آسان کیا تھا۔ شریعت میں کیا ہے نکاح؟ کہ 2 گواہ موجود ہوں، ایجاب اور قبول ہو، مہر موجود ہو، بس نکاح ہو گیا۔ 2 گواہ ہیں، ایجاب اور قبول ہے، مہر ہے، نکاح منعقد ہو گیا۔ ولیمہ کرنا تو سنت ہے، کوئی کرے فبہا، نہ کرے کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور مہر کی اقل مقدار 10 درہم ہے۔ 10 درہم آج کے دور میں زیادہ سے زیادہ حساب لگاؤ گے تقریباً 1500 سے 2000 روپے۔ 2000 روپے میں نکاح ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی اسلام پہ چلے نا، اپنے نبی کی زندگی کو سامنے رکھے، شریعت کو، تو 2000 میں نکاح ہو جائے گا۔ یہ ہم نے خود اپنے لیے مشکل کر دیا۔ اس لیے آپ نے فرمایا زناکاری پھیل جائے گی۔ آج معاشرے میں زنا معاذ اللہ بڑھتا جا رہا ہے۔ میں جہاں پہلے جمعے کی نماز پڑھاتا تھا، وہاں ایک نوجوان نے ایک دفعہ خط دیا۔ جب میں نے وہ گھر لایا، خط پڑھا، اس میں لکھا تھا مفتی صاحب آپ نکاح کے موضوع پہ زیادہ بیان کریں، نکاح پہ ترغیب دیں۔ ہمارے والدین نکاح نہیں کراتے، بہت سے نوجوان ہمارے ساتھ فیکٹری میں کام کر رہے ہیں۔ کہا معاذ اللہ میں دیکھ رہا ہوتا ہوں ہر ہفتے، ہر چند دنوں بعد وہ زناکاری کرتے ہیں۔ کہ آپ نکاح پہ بات کریں کہ وہ نکاح عام ہو جائے۔ ماں باپ خود نکاح نہیں کرواتے، وہ کہتے ہیں بیٹا پاؤں پہ کھڑا نہیں ہے، بیٹا پاؤں پہ کھڑا نہیں ہے، جب یہ کمائے گا تب نکاح کرائیں گے۔ یعنی فیکٹری کی 10,000 کی تنخواہ پر اعتماد ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر تم فقیر ہو اللہ تمہیں اپنے فضل سے مالدار کر دے گا۔ اس پر ایمان نہیں۔ اچھے اچھے دیندار ہیں، صوم و صلات کے پابند ہیں، صف اول کے نمازی ہیں، نکاح کی بات کرو ان کی پیشانی پہ ناگواری کے آثار آ جاتے ہیں۔ اگر یہ بیٹا گناہ کرے گا، اگر اس کی رات انٹرنیٹ اور کیبل میں گزرے گی تو باپ بھی گناہ گار ہوگا کہ جس نے وقت پہ بیٹے کا نکاح کیوں نہیں کیا۔ تو اللہ کے ہاں اس سے بھی پکڑ ہے، وہ دیکھ رہا ہے نہیں کر رہا۔ ہم دین کے پابند ہیں، رسم و رواج کے نہیں۔ لوگ ناراض ہوتے ہیں، ہو جائیں، ہم نے شریعت کو سامنے رکھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے ابو طالب، کیوں ایمان نہیں لایا؟ صرف اس وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے کہ بھتیجے کے دین کو قبول کر دیا۔ ابو طالب حضرت علی کا والد ایمان نہیں قبول کیا، کفر پہ موت آ گئی۔ ہم مسلمان پہلے کسی قبیلے کے فرد بعد میں، ہم نبی آخر الزمان کے امتی پہلے کسی خاندان کے فرد بعد میں۔ ہم نے غیروں کی تہذیب پہ نہیں چلنا ہے، اسلام کو مشعل راہ بنانا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ثلاثۃ حق علی اللہ عونہم، 3 آدمیوں کی مدد کا وعدہ اللہ نے لیا ہے۔ نمبر 1 الناکح الذی یرید العفاف، المجاہد فی سبیل اللہ، المکاتب الذی یرید اداء الکتابہ۔ فرمایا جو نکاح کرنے والا اس لیے نکاح کرے کہ پاک دامن ہو جائے، اللہ فرماتے میں اس کی مدد کروں گا۔ اللہ کہہ رہے میں مدد کروں گا، لیکن کتنا کمزور ایمان ہے، خدا کے وعدے پر، پیغمبر کے ارشاد پہ ایمان نہیں۔ اس لیے جو شادی نہیں ہوئی نکاح کرنا چاہیے تاکہ زنا معاشرے سے ختم ہو جائے۔ جس معاشرے میں نکاح عام ہوتا ہے اس معاشرے میں زنا ختم ہو جاتا ہے۔ صحابہ کے معاشرے میں نکاح کا رواج تھا، معاذ اللہ زناکاری نہیں تھی۔ اس لیے قرب قیامت کی علامت زنا پھیل جائے گا۔ اگر کوئی انسان اللہ نہ کرے اس گناہ میں مبتلا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن ولا یشرب الشارب حین یشرب وہو مؤمن۔ زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو مسلمان نہیں رہتا، شراب پینے والا جب شراب پیتا ہے تو مسلمان نہیں رہتا۔ اس لیے زنا کے وقت انسان کا ایمان اس کے دل میں نہیں ہوتا۔ ایک روایت میں آتا ہے ایمان نکل کر سائبان کی طرح اس کے سر پہ آ جاتا ہے۔ اگر اس حال میں موت آ گئی تو انسان اللہ کا سامنا کیسے کرے گا؟ زنا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق کی برکت چھین لیتا ہے۔
جو معاذ اللہ زنا میں مبتلا ہوگا اس کے رزق میں کبھی برکت نہیں، آئے دن فاقہ ہوگا، رزق کی تنگی ہوگی، تکلیفیں اور پریشانیاں ہوں۔ نمبر 2، جو اس گناہ میں ہوگا کبھی بھی میاں بیوی میں محبت نہیں ہوگی، گھر کی زندگی میں کبھی سکون نہیں ہوگا۔ اس گناہ میں پڑنے والوں کے گھر اجڑ جاتے ہیں، بیویوں میں محبت نہیں، سونے کا نوالہ کھلائے گا تب بھی بیوی کے دل میں شوہر کی محبت نہیں ہوگی، اور جو پاک دامنی کی زندگی گزارے گا وہ پیاز اور چٹنی کھلائے گا، اللہ بیوی کے دل میں شوہر کی عقیدت اور محبت کو ڈال دے گا۔ یہ دل تو میرے رب کے قبضے میں ہے، اللہ دلوں کو پھیرتا ہے، محبتیں تو اللہ ڈالتا ہے، جتنا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا ہے اتنی اللہ محبت ڈالتا ہے۔ زنا کا تیسرا نقصان یہ ہوتا ہے اس شخص کے چہرے کی رونق اللہ چھین لیتا ہے، پھر اللہ اولاد کو نافرمان بنا دیتا ہے، پھر آنے والی نسل فرما بردار نہیں ہوتی، اس سے اللہ دین کا کوئی کام نہیں لیتا۔ اور اگر انسان نے توبہ نہیں کی تو زنا ایک قرض ہے جو اس کی بیوی سے، بیٹی سے یا بہن سے یا کسی اور سے یہ قرض چکا دیا جاتا ہے، کسی نہ کسی کے ذریعے یہ پورا ہو جاتا ہے، اور بند کمرے کے اندر، گھر کی چار دیواری کے اندر بھی ایسا واقعہ پیش آ جاتا ہے۔ انسان سب کچھ کرنے کے باوجود گناہ میں وہ گھر کے لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ تب جب اس نے دوسرے کی ماں، بہن، بیٹی کی عزت کو تار تار کیا، اب اس کی اپنی عزت بھی کبھی بھی باقی نہیں رہ سکتی، اس لیے یہ بڑا گناہ ہے۔ آپ نے فرمایا قرب قیامت کی ایک نشانی زنا پھیل جائے گا اور شراب نوشی عام ہوگی۔ آج آپ دیکھیں شراب پینے پر تو پابندی ہے، لیکن شراب کے اڈے چلانے والوں کو باقاعدہ لائسنس دیا ہے، جو اڈے چلا رہے ہیں ان سے بھتہ لے کر وہ اڈے چل رہے ہیں۔ کیا انہیں نہیں معلوم یہ شراب بیچنے والے کون ہیں؟ کیا انہیں نہیں معلوم ہر علاقے کے اندر فحاشی کا اڈا کون چلا رہا ہے؟ جب علاقے کے لوگوں کو پتہ ہے، ان کو نہیں پتہ، لیکن یہ خود ان کی سرپرستی میں چل رہے ہیں۔ بے حیائی کو یہی لوگ پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ شراب کی بوتل پکڑی جائے جرم، جو شراب بیچے وہ جرم نہیں۔ آج کتنی شراب عام ہو گئی۔ عید الفطر کے موقع پر گزشتہ سال اخبارات میں آیا معاذ اللہ 14 آدمی کچی شراب تھی انہوں نے پی اور 14 آدمی پینے کی وجہ سے مر گئے۔ اس حال میں موت آئی ہے، اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ شراب پی کے مسلمان مر رہا، شراب پی کے موت آ رہی ہے۔ گھر کے اندر، گاڑی کے اندر فحاشی اور یعنی پر مبنی فلم چل رہی ہوتی ہے، گاڑی کا سفر ہو رہا ہے، اس دوران ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، موت آ جاتی ہے، کلمہ پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی، آنکھوں کے سامنے بھی گانا، زبان پہ گانا، فحش مناظر، اس حال میں موت آ رہی۔ یعنی مسلمان کلمہ پڑھ کے بھی دنیا سے جے نہیں جا رہا، اکثر کوئی بےایمان ہو کے مر رہا ہے، کوئی مرتد ہو کے مر رہا ہے۔ تو یہ قرب قیامت کی نشانی تھی، شراب نوشی عام ہو جائے گی۔ ایک بڑے عالم جہاز میں آ رہے تھے، انہوں نے دیکھا ایک آدمی ان کے ساتھ بیٹھا تھا، اسے دین کی دعوت دینا انہوں نے شروع کی، بات دعوت دیتے رہے، آخر میں اس نے کہا تم مجھے کیا دعوت دیتے ہو، تم اپنے ملک کے لوگوں کو دعوت دو۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ کہا میں سنگاپور میں رہتا ہوں لیکن سب سے اچھی شراب کراچی میں ملتی ہے، تو ہم شراب پینے کے لیے، لینے کے لیے کراچی آتے۔ ایک وقت تھا لوگ ہدایت لینے کے لیے آتے تھے، آج ایک وقت ہے لوگ شراب کے لیے، زنا کے لیے آ رہے ہیں۔ فحاشی اور عریانی اتنی بڑھتی جا رہی ہے، معاذ اللہ ایک باپ اپنی 12 سالہ بیٹی کو خود فحاشی کے اڈے پر لے کر جاتا ہے کہ بھئی بے روزگاری بڑھ چکی ہے اور کوئی روزگار نہیں۔ ایسا بدبخت باپ ہے جو بیٹی کی عزت کو تار تار کر کے وہ کمائی وہ کھا رہا ہے۔ تجھے اللہ نے طاقت دی، تیرے ہاتھوں میں اللہ نے طاقت رکھی، تو اسے استعمال کر۔ تو یہ قرب قیامت کی نشانی ہے کہ زنا بڑھے گا، فحاشی اور عریانی عام ہو جائے گی۔ تو آپ نے ایک نشانی بتائی، زناکاری عام ہوگی اور شراب نوشی عام ہو جائے گی۔